پس پردہ کوششوں کا پہلا نتیجہ آج سامنے آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ ان کے اوپر کوئی تنقید کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی آزادی صحافت کو خطرہ آ گیا ہے۔ یہ کون سی صحافت ہے؟ پہلا ہی دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا اور اس کے لیے انہوں نے بوئنگ 777 جہاز جو ہے وہ بک کروا لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان غلزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو آج ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ 30 روز کے اندر الیکشن کمیشن کو ہدایت دی گئی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے۔ وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج معطل کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو اپنا تحریری فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ توقع رکھتی ہے کہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گی اور جب ان کی فنڈنگ کی اسکروٹنی کرے گی تو اس میں کسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ 14 اپریل کو جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ جب فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف کے جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کو 30 روز کے اندر مکمل کر کے فیصلہ سنایا جائے، تو اس کے بعد امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، اب اگلا مرحلہ عمران خان کو اور ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگانا ہے، ان کو نائل کروانا ہے، اور اسی خدشے کا اظہار وہ بار بار اپنے جلسوں میں بھی کرتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ دیوار سے لگانے کی کوشش تھی کہ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کے اوپر فوری کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف کروایا جائے۔ وہ جو تلوار لٹک رہی تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے عمران خان اور ان کی جماعت کو سکھ کا سانس لینے میں مدد ملے گی۔ اور 2 جو رکاوٹیں تھیں عمران خان کے سامنے، ایک یہ تھی کہ الیکشن کمیشن سے ان کو بڑا خطرہ تھا، وہ ایک رکاوٹ تو دور ہو چکی ہے، اب دوسری رکاوٹ وہ ہے الیکشن، فوری طور پر الیکشن کروانے کی۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ، جیسے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ پس پردہ کوششیں جاری تھیں، تو وہ پس پردہ کوششوں کا پہلا نتیجہ آج سامنے آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ ناظرین، جو سمجھا جا رہا تھا کہ عوامی دباؤ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اثر اب بتدریج نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس ساری صورتحال میں بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی ڈسکریڈٹ ہوا ہے تو وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں اور لوگوں کا عدالتوں کے اوپر جو اعتماد ہے اس کا جو ریئیکشن ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، جلسوں کے اندر بھی جو لوگوں کے ریئیکشن تھا، جو لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا، اس میں عدالتوں کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے گئے۔ لیکن آج جسٹس اطہر من اللہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اور جسٹس بابر ستار، ان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا بیلنسڈ قسم کا ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ دوسرا ناظرین، سوشل میڈیا پر عمران خان کو ایک اور محاذ کا سامنا ہے، ایک مخصوص صحافیوں کا اور اینکرز کا ٹولہ ہے۔ گزشتہ رات ایک فارن آفس کا ایک لیٹر شیئر کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ ہر اس اینکر اور صحافی نے بیک وقت اس لیٹر کو شیئر کیا اور اس میں بعد میں ثابت ہوا، اور بلکہ پہلے سے ثابت شدہ تھا، فارن آفس اس پر تردید کر چکا تھا کہ یہ فیک لیٹر ہے، یہ اس کا فارن آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کچھ صحافیوں نے تو معافی مانگی اور ٹویٹ اپنے ڈیلیٹ کر دیے، لیکن کچھ تاحال اپنے اس پر ٹویٹ پر قائم ہیں، لیکن وہ ثابت ہو چکا کہ وہ جھوٹ تھا۔ ناظرین، یہ مسلسل ہو رہا ہے، ایک یہ مخصوص لوگ ہیں جو پہلے تو غلط رپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد مسلسل ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو لیڈرز ہیں ان کی تصحیح کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ٹرولنگ کر رہے ہیں مسلسل ایک چیز کے اوپر، اور یہی مخصوص طبقہ ایک ہی لائن کے اوپر وہ ساری ٹرولنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی مخصوص طبقہ آپ نے دیکھا کہ جو جلسے ہوئے پشاور کا، لاہور کا، کراچی کا، یہ بڑے بڑے جلسے ہوئے، یہ خود وہ لوگ، یہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے لیکن یہ بتاتے رہے کہ جی جلسے میں خالی کرسیاں ہیں، جلسے میں لوگ نہیں ہیں، یا تو آپ گراؤنڈ پہ موجود ہو کر بتائیں کہ جی لوگ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ کیمپین کی، بتایا، پرانی فوٹیجز شیئر کی کہ جلسے میں لوگ نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ اب گزشتہ رات ایکسپوز ہوئے، کیونکہ وہ اب جو اب اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، جو وہ اسکرین شاٹ چلے، سب نے ایک ساتھ ایک ہی ٹویٹ کیے، اور پھر لوگوں نے یہ کہا کہ واٹس ایپ گروپ بحال ہو چکے ہیں یا واٹس ایپ گروپ اب بھی کام کر رہے ہیں، کہ اوپر سے ان کو آرڈر آتا ہے اور اس کے بعد یہ سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، حالانکہ یہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جب ان کے اوپر بات کی جائے، ان کے اوپر کوئی تنقید کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی آزادی صحافت کو خطرہ آ گیا ہے۔ یہ کون سی صحافت ہے؟ غلط رپورٹنگ کرنا کون سی صحافت ہے؟ ایک ایجنڈا بیسڈ رپورٹنگ کرنا کون سی صحافت ہے؟ اور جب ثابت ہو جائے، آپ کو ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پڑیں، تو اس کے بعد بھی آپ وہ ساری چیزوں کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دور اب بدل چکا ہے، اب فوری طور پر اس کی تردید سوشل میڈیا پر، اس کی حقائق اگر آپ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں تو سوشل میڈیا اس کے حقائق کو سامنے لے آتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ حقائق آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو یا تو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں یا تو آپ کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے۔
تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص ایک ٹولہ ہے اس کی طرف سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ناظرین، اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ سخت شرائط کی ڈیل ہو رہی ہیں، مجال ہے کسی نے کوئی طنز کیا ہو، کسی نے کوئی جملہ کسا ہو، کسی نے کوئی ٹرولنگ کی ہو، کسی نے کوئی جگت ماری ہو، یہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ یہ ٹویٹر مافیا، ٹویٹر کے اوپر بلو ٹکس والے جو ایک بہت بڑی تعداد ہے اینکرز اور صحافیوں کی، یہ کرتے آئے ہیں، لیکن ان کو پچھلے 3 ہفتوں میں لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آئی، ان کو پچھلے 3 ہفتوں میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ نظر نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے اوپر کوئی تبصرہ کیا ہے، نہ ہی کسی اینکر نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی سخت شرائط کے اوپر کوئی پروگرام کیے ہیں۔ تو یہ منافقت ہے جو کھل کر عیاں ہو رہی ہے اور لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ تیسری چیز ناظرین، آج شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب کے لیے بوئنگ 777 پی آئی اے کا جو بڑا جہاز ہوتا ہے وہ مانگ لیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے ساتھ، ان کی فیملی کے لوگ بھی ہمیشہ سے جاتے ہیں، یہ شریف خاندان کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہاز بھر کے اپنی فیملی کو، دوستوں کو، اس کے علاوہ اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ عمرہ کرنے ہمارے ساتھ جائیں، اور آج یہ خبر آئی کہ بوئنگ 777 جہاز پی آئی اے سے مانگا گیا ہے۔ بوئنگ 777 کے حوالے سے انٹرسٹنگلی مجھے یاد آ گیا، عمران خان جب چین کے دورے پر جا رہے تھے تو چین کا لمبا سفر تھا، اس وقت وزیر اعظم ہاؤس نے پی آئی اے سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ پی آئی اے کے جہاز کا جو اخراجات ہیں اس کا تخمینہ بتایا جائے۔ یہ پی آئی اے کے ریلائبل سورسز نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس وقت ہم نے جب تخمینہ بتایا تو وہ تخمینہ تھا 6 کروڑ روپے۔ تو جب یہ پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ 6 کروڑ روپے لاگت ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ جو ان کا چھوٹا جہاز ہے، جو وزیر اعظم کا جہاز ہوتا ہے سرکاری، گلف سٹریم، اسی کو انہوں نے استعمال کیا اور اسی پر انہوں نے چین کا سفر کیا۔ 3.5 سالوں کے دوران عمران خان نے ایک دفعہ بھی پی آئی اے کا جہاز کسی غیر ملکی دورے کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن پہلا ہی دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا، اور اس کے لیے انہوں نے بوئنگ 777 جہاز جو ہے وہ بک کروا لیا ہے، اور اس کا خرچہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جتنا لمبا طویل یہ دورے ہوتے رہے، پی آئی اے کے جہاز بیرون ملک ایئرپورٹوں پر کھڑے رہتے رہے، اور ان کے جو ایئرپورٹ کے اوپر جو ایپرن کا جو خرچہ ہے وہ بھی سرکاری خزانے سے ادا کیا جاتا رہا ہے۔ تو جہاں پرانے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ شاہ خرچیاں اور دعوتیں بحال ہوئیں، وہیں پر پی آئی اے کے جہازوں کا سلسلہ بھی بحال ہو چکا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شہباز شریف کے ساتھ دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ آخر میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں، 2 کیسز آئے کراچی میں بچیوں کے اغوا کے معاملے پر، دعا زہرا اور ایک اور بچی ہے نمرہ کاظمی، دونوں کے بارے میں اب یہ چونکہ بازیاب ہو چکی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھروں سے نکلی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، کچھ 14 سال کی، کچھ 16 سال کی، اور دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لی ہیں۔ ابھی یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن دونوں بازیاب ہو چکی ہیں، اور یہ کنفرم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکلی تھی۔ ناظرین، اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ بچیوں کے اوپر والدین کی نظر رکھنا ٹھیک ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، ایک سیف ماحول دینا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں پر بچوں کے والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ موبائل فون کا دور ہے، جتنے بھی اس وقت جو کرائم سامنے آ رہے ہیں، جو اس وقت جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو وہ موبائل فون کا غلط استعمال ہے، اور والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور پوری نظر رکھیں اپنے بچوں کے اوپر کہ ان کی جو موبائل فون کا استعمال ہے وہ کس طرح کا ہے، کیونکہ آپ معاشرے کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے، حکومت کے اوپر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ جس طرح سے بے روی کا شکار ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو اپنے بچوں کو آزادی دوں گا، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے، یا حکومت یا اداروں کی ذمہ داری ہے حفاظت کرے، بے شک ان کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو میں اس ویلاگ میں آخر میں چلتے چلتے میں نے کہا اس کے اوپر ضرور بات کروں کہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں آخر میں جو وجہ سامنے آتی ہے وہی آتی ہے، انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی، موبائل فون پر دوستی ہوئی، اور اس کے آخر میں پھر جو انجام ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے۔ تو والدین کا بڑا کردار ہے سر، تو اس پہ سب جو ہے وہ اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ہم سب پر یہ فرض ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ ویلاگ کے اوپر کامنٹ لازمی کریں، آپ کا فیڈ بیک بڑا ضروری ہے، اور ہم اس کو بڑا آنر بھی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔